السلام علیکم دوستو کیا ہماری قوم اخلاقی پستی کا شکار ہے؟ جب تک ہم اچھے اخلاق نہیں اپنائیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ہر فرد کو پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ اسلام کے تیزی سے پھیلنے کی ایک وجہ ہمارے آباد اجداد کا اعلیٰ اخلاق تھا۔ کیا آپ نے ایسی قوم کو ترقی کرتے دیکھا ہے جو بدتمیز ہو، جو اخلاق رائے پر گالیاں نکالتی ہو، کردار کشی کرتی ہو، جہاں گالیاں نکالنے والوں کی توصیف ہوتی ہو، جہاں مسخرے لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہو، جہاں بانڈ ملکی مسائل کی تشریح فرماتے ہو؟ ذرا سوچئے، کیا یہ سب ہم روز نہیں دیکھ رہے اپنے ارد گرد؟ اپنی رائے کے اظہار کی آزادی ہر کسی کو ہونی چاہیے۔ اسی طرح جمہوری معاشروں میں اختلاف رائے کا حق بھی ضروری ہے، لیکن دلیل اور حکمت کے ساتھ، نہ کہ گالی گلوچ کے ساتھ۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ دین کی دعوت دے۔ جب مختلف قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو بہت سے سوال کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تحمل اور دلائل سے جواب دیتے۔ سخت سے سخت سوال پر بھی ماتھے پر شکن تک نہیں آتی۔ آج سوشل میڈیا پر وہی لوگ بدزبانی کرتے ہیں جو دلیل سے اپنی بات ثابت نہیں کر سکتے۔ ان کا بھی قصور نہیں، اصل خرابی ہمارے نظام تعلیم میں ہے، جہاں منطقی سوچ کو پروان نہیں چڑھایا جاتا۔ اکثر اساتذہ سوال پوچھنے والے بچوں کو ڈانٹ کر بٹھا دیتے ہیں، اور جہاں تک مذہب کا سوال ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا تو گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ذہنوں کو قفل لگ جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہوتی ہے۔ قوم و ملک کے غمخواروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ علامہ محمد اقبال کی ایک اقوال ہے: شکایت ہے مجھے یا رب خداوند مکتب سے، شکایت ہے مجھے یا رب خداوند مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموشی رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو آگے ضرور شیئر کرنا۔ شکریہ۔